بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ 12ویں حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اپنے دل کو تفکر کے ذریعے آگاہ کرو، اپنے پہلو کو رات سے یعنی رات کو بستر سے دور کرو، اپنے خدا سے ڈرو کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 267، چوتھی فصل، شب بیداری۔ اب حدیث شریف کے 2 فقروں کا بیان ہمارے ذمہ رہ گیا، جس میں فرمایا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قلبی اعمال اور تنبیہ کرنے والے تفکرات اور تقوی الہی کی پہلو بہ پہلو شب بیداری کو اور بستر سے عبادت کے لیے دوری کو قرار دیا ہے، اور یہ نماز شب کی فضیلت و اہمیت پر دلیل ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس عمل کی بہت تمجید و بزرگی بیان کی گئی ہے، اور ائمہ و مشائخ اعظام و علماء کرام کی یہ سیرت رہی ہے کہ ہمیشہ اس کے نماز شب کے پابند رہے۔ رات کے آخری حصے میں بیداری کو عبادت سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ کتاب وسائل الشیعہ جو مذہب امامیہ کی عظیم ترین کتاب ہے اور اس پر مذہب کا دار و مدار ہے، اور جو فقہاء اور علماء کی مرجع ہے، میں نماز شب کی فضیلت میں 41 حدیثیں اور اس کے ترک کے مکروہ ہونے پر چند حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر سابق و لاحق مستحب و مکروہ کے لیے حوالے بھی نقل کیے ہیں، اور دعاؤں وغیرہ کی کتابوں میں بے حد و بے حساب حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ہم حصول برکت کے لیے چند حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ کافی میں بسناد خود معاویہ بن عمار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول خدا نے حضرت علی کو جو وصیت فرمائی تھی، اس میں فرمایا تھا، اے علی، میں تم کو تمہاری ذات کے بارے میں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان کو محفوظ کر لو۔ اس کے بعد فرمایا، پروردگارہ علی کی مدد کر، یہاں تک کہ فرمایا، نماز شب کی پابندی کرو، نماز شب کی پابندی کرو، نماز شب کی پابندی کرو۔ حدیث کی ابتدا و انتہا سے کمال اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ بسند خود بحوالے خصال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا، رسول خدا نے جبرائیل سے کہا، مجھے واعظ و نصیحت کرو۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد، جتنا جی چاہے زندہ رہو مگر مرنا ہے، جس سے جی چاہے محبت کرو مگر اس سے جدا ہونا ہے، جو عمل چاہے کرو اسی سے پالا پڑنا ہے۔ یہ جان لیجیے کہ مومن کا شرف شب بیداری نماز شب میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں کی آبرو کی حفاظت میں ہے۔ مجالس میں بسند خود ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ایک حدیث میں فرمایا، جس بندے یا کنیز کو نماز شب کی توفیق ہو اور وہ خلوص کے ساتھ بستر سے اٹھے، کامل وضو کرے اور قلب سلیم و سچی نیت اور خشوع بدن گریہ کنہ آنکھوں سے خدا کے لیے نماز شب پڑھے، تو خدا اس کے پیچھے ملائکہ کی 7 صفوں کو قرار دیتا ہے، اور ہر صف میں اتنے ملک ہوتے ہیں جن کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر صف کا ایک سرا مشرق میں اور ایک مغرب میں ہوتا ہے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو خدا ان ملائکہ کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے درجات لکھ دیتا ہے۔ علل میں بسند خود انس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدھی رات کو 2 رکعت نماز مجھے دنیا و معافیہ سے محبوب ہے۔ بہت سی احادیث میں ہے کہ نماز شب مومن کا شرف ہے، اور جس طرح مال و اولاد دنیا کی زینت ہے، نماز شب آخرت کی زینت ہے۔ علل میں بسند خود جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو کھانا کھلانے اور جب لوگ سوتے تھے اس وقت نماز شب پڑھنے کی وجہ سے خلیل بنایا۔ نماز شب پڑھنے کی وجہ سے خلیل بنایا۔ اگر نماز شب کے لیے صرف یہی ایک حدیث ہوتی جب بھی اس کے اہل کے لیے کافی تھی، لیکن ہم جیسے نااہلوں کے لیے نہیں۔ ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ خلت کون سی خلت ہے، اور خدا کسی بندے کو دوست بنائے تو اس کا کیا مرتبہ ہے۔ عقول انسانی اس کے تصور سے بھی عاجز ہے۔ اگر خلیل خدا کو تمام بہشت دے دیے جائیں تو وہ ان کی طرف نظر بھی نہ کریں گے۔ تم بھی اگر
کوئی عزیز محبوب رکھتے ہو یا محبوب دوست رکھتے ہو اور وہ تمہارے پاس آ جائے تو تم بھی کسی ناز و نعمت سے غفلت نہ برتو گے اور جمال محبوب اور لقائے دوست کی وجہ سے تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ یہ مثال نامناسب ہے اور دونوں میں بعد المشرقین کا فرق ہے۔ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں باسناد خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا، بندہ جو کچھ بھی نیک عمل کرتا ہے قرآن میں اس کا ثواب ہے سوائے اس نماز شب کے۔ اس کی عظمت کی بنا پر خدا نے اس کا ثواب نہیں بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے اور عذاب کے خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ عطا کیا ان میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب خداوند عالم نے جو قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ذخیرہ فرمایا ہے اور چھپا رکھا ہے جس پر کوئی شخص مطلع نہیں ہے، آخر وہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اس قسم انہار جاریہ، بلند قصور، خوبصورت حور، بہشت کی دیگر نعمتیں مراد ہوتی تو دیگر اعمال کی طرح ان کو بھی بیان کر دیتا اور ملائکہ اس پر مطلع ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور ہے، اس کی عظمت اس سے زیادہ ہے کہ کسی کے گوشت زد کی جائے۔ خصوصاً اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے اس عالم کے نعمتوں کا قیاس اس دنیا کی نعمتوں پر نہ کرو۔ یہ سوچو بھی نہیں کہ وہاں کی بہشت و باغات یہاں کی بہشت و باغات ہی کی طرح ہیں، بس ذرا وہ زیادہ وسیع و عریض ہیں۔ وہاں دار کرامت حق اور مہمان خانہ الہی ہے۔ یہاں کی پوری دنیا وہاں کے بہشتی حور العین کے ایک بال کے بھی برابر نہیں ہے۔ خداوند عالم نے نماز شب پڑھنے والے کی جزا میں ان چیزوں کی تفصیل نہیں قرار دی، مقام تعظیم میں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن افسوس ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اہل یقین نہیں ہیں، ورنہ ناممکن تھا کہ ہم اس طرح غافل نہ رہتے اور صبح تک خواب خرگوش میں پڑے نہ رہتے۔ اور اگر شب بیداری انسان کو حقیقت و سر نماز سے آگاہ کر دے اور انسان حق کے ذکر و فکر سے مانوس ہو جائے اور راتوں کو نماز اس کی عادت بن جائے، یعنی راتیں اس کے معراج کی سواری بن کر قرب خدا کا ذریعہ بن جائیں، تو خدا کے جمال جمیل کے علاوہ اس کی کوئی دوسری جزا ممکن نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل غفلت کی حالت پر واقع ہو کہ آخر عمر تک خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور طبیعت کی مستی پر باقی رہتے ہیں، بلکہ ہر آنے والا دن ہماری مستی و غفلت کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ ہم حیوانی چیزوں، کھانے پینے جمع کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور جو بھی کرتے ہیں چاہے وہ عبادت ہی وہ شکم و قوت شہویہ کے لیے کرتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ خلیل الرحمن کی نماز ہماری نماز کی طرح تھی؟ خلیل نے اپنی حاجت جبرائیل سے نہ طلب کی، اور ہم اپنی حاجتوں کو اگر گمان کر لیں کہ حاجت روا ہے شیطان سے طلب کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک مدت تک شب بیداری کرنے اور اس سے مانوس ہونے اور اس کے عادی ہونے کے بعد رفتہ رفتہ کر کے خدا ہماری دستگیری کرے اور ایک لطف خفی کے ساتھ خلت رحمت سے نواز دے، لیکن اجمالاً یہ ہے کہ سر عبادت سے غافل نہ ہو اور سب کو صرف تجوید اور ظاہری تصحیح سے پڑھنے پر صرف مت کرو، بلکہ مخلص بنو، اور اگر مخلص نہیں بن سکتے تو کم از کم اس قرۃ العین کی تلاش کرو جس کو خدا نے چھپا رکھا ہے۔ اور فقیر عاصی حیوان سیرت جو تمام درجات کو چھوڑ کر حیوانات پر قناعت کر بیٹھا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کے لیے دعا کرو، پوری توجہ و خلوص نیت سے کہو، پالنے والے ہم کو دار غرور سے دور رکھ اور دار خلود کی توفیق عطا کرو اور فوت سے پہلے موت کی استطاعت عطا کر۔ 5ویں فصل در تقوی۔ تقوی وقایہ سے مشتق ہے جس کے معنی حفاظت و نگہداری کے اور عرف اور روایات کی زبان میں خدا کے اوامر و نواہی کی مخالفت سے اپنے نفس کو بچانا اور رضائے الہی کی پیروی کرنا کے ہیں۔ ویسے زیادہ تر اس لفظ کا استعمال محرمات میں پڑ جانے کے ڈر سے مشتبہ چیزوں سے بھی نفس کو مکمل طریقے سے محفوظ رکھنا کے ہوتے ہیں، اور جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ محرمات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نامعلوم جگہ سے ہلاک ہوتا ہے، اور جو شخص ہمہ کے ارد گرد چراتا ہے اس کے ہمہ میں چرانے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی اگرچہ مدارج کمال میں سے نہیں ہے، لیکن تقوی کے بغیر کسی منزل تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔
اس لیے کہ جب تک نفس محرمات کی گندگی سے آلودہ رہتا ہے نہ باب انسانیت میں داخل ہوتا ہے اور نہ اس راہ کا سالک ہوتا ہے، اور جب تک لذتوں کا عادی اور نفسانی خواہشات اور لذتوں کی مٹھاس اس کے کام و دہن میں ہے، وہ انسانی کمالات کا پہلا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ چی جائے کہ اس سے بلند و بالا، اور جب تک محبت دنیا اور دنیا کے روابط اس کے دل میں باقی ہیں وہ متوسطین و زاہدین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک حب نفس اس کی ذات میں پوشیدہ ہے مخلصین و محبین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک ملک و ملکوت کی کثرت اس کے قلب میں ظاہر ہے مجذوبین کے درجات تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک کثرات اسما اس کے باطن ذات میں متجلی ہیں فنائے کلی نہیں پا سکتا، اور جب تک قلب مقامات کی طرف التفات رکھتا ہے مقام فنا تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک تلوین درکار ہے مقام تمکین تک نہیں پہنچ سکتا، اور ذات اس میں ذاتی کے مقام تک اس کے اسرار کے سلسلے میں ازلی و ابدی تجلی نہیں کرتی۔ بس تقوی عامہ محرمات سے بچنا ہے، اور تقوی خاصہ مشتہات سے بچنا، اور علاقہ دنیا سے قطع تعلق، زہد اور حب نفس سے پرہیز مخلصوں کا کام ہے۔ کثرات ظہور افعالی سے اجتناب مجذوبوں کا کام ہے، اور کثرات اسما سے قطع تعلق کر کے فنا حاصل کرتا ہوتا ہے، اور توجہ با فنا سے ہٹ کر وصال ہوتا ہے، اور تلوینات سے بچ کر تمکین حاصل ہوتا ہے۔ انہی سے ہر مرتبہ کے لیے ایک شرح ہے، اور ان سب کا ذکر اصطلاحات در حیرت اور مفاہیم کے حجاب میں ہم جیسے لوگوں کے لیے پوشیدہ ہو جانے کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ہر میدان کے لیے کچھ اہل ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کی توجہ تھوڑے سے تقوی کی طرف منتف کرانا چاہتے ہیں جو نو کے لیے اہم ہے۔ چھٹی فصل، عام تقوی کا بیان۔ اے عزیز، اے جان لو کہ جس طرح اس بدن کے لیے صحت و مرض، علاج و معالجہ ضروری ہے، اسی طرح نفس انسانی اور روح آدمی کے لیے بھی صحت، مرض، بیماری، سلامتی، علاج و معالجہ بھی ضروری ہے۔ صحت نفس کا مطلب یہ ہے کہ طریقِ انسانیت میں اعتدال، اور مرض کا مطلب جادہ انسانی سے انحراف ہے۔ نفسانی امراض کی اہمیت جسمانی امراض کے مقابلے میں ہزاروں درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ جسمانی امراض کا نتیجہ موت ہوا کرتا ہے۔ موت کے آتی ہی نفس کی توجہ جسم سے ختم ہو جاتی ہے، تمام جسمانی امراض اور مادی خرابیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور کوئی بدنی مرض اور نفسانی بیماری باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ روحانی امراض اور نفسانی بیماری ہو تو نفس کی توجہ پہلے بدن سے ہٹ کر اپنے ملکوت کی طرف ہوگی، اور یہی امراض و اسقام کے پیدائش کی پہلی منزل ہے۔ دنیا کی طرف توجہ اور اس سے تعلق کی مثال ان نشہ آور چیزوں کی طرح جو انسان کو بے خود بنا دیتی ہیں، اور علاقۂ روح کا دنیائے بدن سے سلب ہونا ہوش میں آنے کا باعث ہونا ہے، اور ہوش میں آتی ہی باطن ذات میں موجود تمام امراض اور علام و اسقام دفعتاً اس پر ہجوم کر بیٹھتے ہیں، اور تمام وہ امراض جو اب تک پیچھے تھے خاکستر میں چھپی ہوئی آگ کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ امراض و علام یا تو زائل ہی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر زائل بھی ہوتے تو ہزاروں سال فشار و زحمت و آتش اور داغوں کے بعد زائل ہوتے ہیں۔ جس دن وہ سونا چاندی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی اور پہلو اور ان کے پشت داغے جائیں گے۔ آخری علاج داغ دینا ہے، ارشاد خدا ہے۔ انبیاء کرام بمنزلہ شفیق طبیب کے ہیں جو مریضوں کے علاج کے مطابق بڑی شفقت و مہربانی اور علاقہ مندی سے ان کی صحت کے لیے مختلف قسم کے نسخے لاتا ہے اور ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم لوگ طبیب ہیں اور حق کے شاگرد، روحی و قلبی اور بدنی و ظاہری اعمال کی حیثیت امراض کے دواؤں کی حیثیت ہے۔ چنانچہ تقویٰ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے بیماری میں ضرر رساں چیزوں سے پرہیز کی حیثیت ہوتی ہے۔ جب تک مریض پرہیز نہیں کرے گا نہ اچھا ہوگا نہ حکیم کے نسخے کا کوئی اثر ہوگا۔ اسی طرح تقویٰ ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو روحانی امراض دور نہیں ہوں گے۔ جسمانی امراض میں تو کبھی یہ بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ معمولی سی بد پرہیزی کیجیے اور دوا کھاتے رہیے تو طبیعت اور دوا کا غلبہ ہو سکتا ہے اور صحت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ طبیعت خود بھی تو صحت کی حافظ ہے اور دوا اس کی مددگار ہے۔ لیکن روحانی مرضوں کا مسئلہ بہت مشکل ہے، وہاں تو طبیعت شروع ہی سے نفس پر غالب رہتی ہے اور نفس کا معاملہ
منقوص و ربا فساد رہتا ہے، اس لیے تھوڑی سی بد پرہیزی سے بھی مرض غالب آ جاتا ہے اور چاروں طرف سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ صحت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پس جو شخص صحت نفس کی طرف مائل ہوا اور اپنے حال پر مہربان ہوا، اپنی صحت سے دلچسپی رکھتا ہو، اس کو یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ عذاب علیم سے چھٹکارے کا انحصار انبیاء کے دستور پر عمل کرنے پر ہے، اور انبیاء کے تمام دستور و احکام کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، نفس کی اصلاح کرنے والی اور اس کو صحیح و سلامت رکھنے والی چیزوں کا استعمال کرنا۔ نمبر دو، ضرر پہنچانے والی اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ نیز یہ تو معلوم ہی ہے کہ نفسانی مفسدات میں حرام چیزوں کا ضرر سب سے زیادہ ہے، اسی لیے ان کو حرام کیا گیا ہے، اور اصلاح کرنے والی چیزوں میں واجبات کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اسی لیے انہیں واجب کیا گیا ہے، اور یہ دونوں مرحلے ہر چیز سے افضل اور ہر مقصد سے مقدم ترقی و پیش رفت کے مقدمے مدارج و مقدمات انسانی کے ترقی کے منحصر راستے ہیں، تو ایسے شخص کو انہی کی پابندی کرنی چاہیے۔ پس اگر کسی نے ان چیزوں کی معاذت کی تو وہی اہل سعادت و نجات ہے، اور ان دونوں میں بھی اہم تقوی ہے۔ اہل سلوک بھی اسی مقام کو مقام اول پر مقدم شمار کرتے ہیں۔ روایات و آثار و نہج البلاغہ کے خطبوں کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات معصومین علیہم السلام بھی اسی مرحلے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ لہٰذا میرے عزیز، اس سے پہلے مرحلے کو بہت اہم سمجھو اور بڑی پابندی کرو، کیونکہ اگر پہلا قدم تم نے صحیح اٹھایا اور اس بنیاد کو محکم کر لیا تو دیگر مقامات تک پہنچنے کی امید ہے، ورنہ دوسرے مقامات تک پہنچنا محال ہے اور نجات بہت ہی مشکل و دشوار ہے۔ جناب عارف بزرگوار ہمارے شیخ علی قدر فرمایا کرتے تھے، سورہ حشر کی آخری آیتوں کو سے لے کر آخری سورہ تک نمازوں کے بعد تعقیبات میں معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا، خصوصاً رات کے آخری حصے میں جب انسان فارغ البال ہوتا ہے، اصلاح نفس کے لیے بہت ہی مؤثر ہے اور شیطان اور نفس کے شر سے بچانے کے لیے بہت مفید ہے۔ موصوف ہمیشہ باوضو رہنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے، وضو با منزلہ فوجی لباس ہے۔ بہرحال میں خدائے ذوالجلال سے تضریع و زاری کے ساتھ دعا کروں کہ تم کو اس مرحلے میں توفیق عطا کرے اور ملکہ تقوی کے حصول میں تمہاری مدد کرے۔ شروع میں یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوگی، لیکن کچھ دنوں کی پابندی کے بعد زحمت رحمت سے بدل جائے گی اور مشقت استراحت سے بدل جائے گی، بلکہ ایک خالص روحانی لذت سے بدل جائے گی، اور ایسی لذت کہ اس کے اہل تمام لذتوں کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیں گے۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تم انشاءاللہ شدید تقوی اور کامل پابندی کے بعد تم اس مقام سے ترقی کر کے تقوی خاص کے مقام تک ترقی کر لو، جو تقوی نفسانی لذات میں سے ہوگا، اس لیے کہ جب روحانی لذت کا مزہ چکھ لوگے تو رفتہ رفتہ کر کے جسمانی لذتوں سے منصرف ہو جاؤ گے اور ان سے پرہیز کرنے لگو گے۔ اس وقت راہ سہل و آسان ہو جائے گی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ فانی اور نفسانی لذتوں کو ہیچ سمجھنے لگو گے، بلکہ ان سے متنفر ہو جاؤ گے، اور دنیا کی زیب و زینت تمہاری نظروں میں ہیچ نظر آنے لگے گی، اور تم محسوس کرنے لگو گے کہ اس دنیا کی ہر لذت نفس پر اثر انداز ہوتی ہے اور دل پر ایک سیاہ دھبا ڈال دیتی ہے، جو اس دنیا سے شدید انس و محبت کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ خود زمین میں ہمیشگی کا سبب بنتا ہے، اور موت کے وقت ذلت و سختی و زحمت و فشار سے بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ سکرات موت اور نزع روح کی سختی انہی دنیاوی لذتوں اور دنیاوی علاقوں کی پابند ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جب انسان اس مطلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس دنیا کی لذتیں اس کی نظروں سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ پوری دنیا و زیبائش کے دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، اور یہ خود مقام دوم سے ترقی کر کے مقام سوم یعنی تقوی کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد سلوک اللہ کا راستہ سہل و ہموار ہو جاتا ہے، اور انسانیت کا راستہ اس کے لیے وسیع اور روشن ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کا قدم حق کا قدم اور اس کی ریاضت ہو جاتی ہے، اور نفس اور اس کے اعتبار و آثار سے بھاگنے لگتا ہے، اور خود عشق کے اندر حق کا مشاہدہ کرتا ہے، اور بہشت و حور و قصور کے وعدوں پر قناعت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا منظور و مطلوب کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ خود بینی و خود خواہی سے نفرت کرتا ہے، محبت نفس سے تقوی کرتا ہے، اور اپنی طرف توجہ کرنے سے بچتا ہے، خود خواہی کے قریب نہیں پھٹکتا،
اور یہ بہت عالی و بلند مرتبہ ہے اور خوشبو ولایت کے حصول کا پہلا درجہ ہے۔ خداوند عالم اپنے پہلو لطف میں اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس پر خصوصی لطف و کرم کرتا ہے، اور اس کے بعد سالک کے لیے جو چیزیں پیش آتی ہیں تو وہ حوصلہ تحریر سے بھی باہر ہیں۔ والحمد للہ ولا آخر والظاہر و باطنہ والصلاۃ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 13 توکل، صفحہ نمبر 283، فصل اول توکل کے معنی اور اس کے درجات، صفحہ نمبر 284۔ ذات حق کی ربوبیت کی معرفت کے سلسلے میں لوگوں کا توافت اور ان کے توکل کی اقسام، صفحہ نمبر 285۔ عام لوگوں کی ربوبیت حق کے بارے میں معرفت اور ان کا توکل، صفحہ نمبر 285۔ ربوبیت حق کے تعلق سے اہل برہان و نقل کی معرفت اور ان کا توکل، صفحہ نمبر 286۔ ربوبیت حق اور اس کے توکل کے بارے میں اہل قلوب کی معرفت، توکل و رضا و تسلیم کا تدریجی حصول، صفحہ نمبر 287۔ فصل دوم توکل اور رضا کا فرق، صفحہ نمبر 288۔ فصل سوم تفویض اور توکل و سقہ کا فرق، صفحہ نمبر 289۔ تفویض کے معنی اور اس میں اور توکل میں فرق، صفحہ نمبر 289۔ سقہ اور توکل کا فرق، صفحہ نمبر 290۔ 13ویں حدیث، صفحہ نمبر 283۔ علی بن سوید کہتے ہیں میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے درجات ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے تمام کاموں میں خدا پر بھروسہ کرو، اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس پر خوش رہو، اور یہ جان لو کہ تم سے وہ اپنے فضل و نیکی کو نہیں روکے گا، اور یہ جان لو کہ اسی کا فرمان ہے تمام امور کو اس کے سپرد کر کے اس پر بھروسہ کرو، ان امور اور دیگر امور میں خدا پر اعتماد رکھو۔ توکل کے معنی از روئے لغت اظہار عاجزی اور اعتماد بر غیر کے ہیں۔ توکل تو علی الفلاح فی الامر کا مطلب اعتماد ہے، یعنی میں نے اس پر اعتماد کیا، اس کی توکل تھی۔ حسبہ کا معنی محسبہ کا وہ کافیہ یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ متعدی بدو مفعول بھی اس معنی میں آتا ہے۔ توکل کا مطلب تفویض کے علاوہ ہے، اور توکل و تفویض دونوں رضا اور وثوق کے مخالف ہیں۔ ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ حدیث کی ضروری چیزوں کو ہم چند فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی فصل توکل اور اس کے درجات۔ مختلف مسلکوں یعنی فرقوں کے اعتبار سے توکل کی مختلف تعبیریں کی گئیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ چنانچہ صاحب منازل سائرین فرماتے ہیں توکل کا مطلب تمام امور کو ان کے مالک کے حوالے کر دینا اور اس کی وکالت پر بھروسہ کرنا ہے۔ بعض عرفا نے کہا یعنی توکل کا مطلب بدن کو بندگی میں ڈال دینا اور قلب کا ربوبیت سے تعلق پیدا کر لینا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا توکل بر خدا کا مطلب یہ کہ بندہ اپنی تمام امیدوں کو مخلوق خدا سے قطع کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام معنی آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں اور کسی مفہوم کے بارے میں بحث کرنا ضروری نہیں، اور جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ بندوں کے اختلاف مقام کی وجہ سے ان کے درجے بھی مختلف ہوں گے، اور چونکہ توکل کے درجات کا علم بندوں کی معرفت عبودیت کے درجات علم پر موقوف ہے، اس لیے ہم اس کے ذکر کرنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصول معرف میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ربوبیت اور مالکیت کا علم حق ہے، اور کیفیت تصرف تمام امور کے اندر یہ بھی ذات مقدس کا حق ہے۔ اس بات کو تسلیم کیے بغیر سالقین کے مقامات حاصل نہیں ہو سکتے، اور ہم اس بحث میں علمی انداز سے داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ علمی انداز سے اس بحث کا چھیڑنا جبر و تفویض کی تحقیق پر موقوف ہے، اور یہ بات اس کتاب کے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا صرف لوگوں کے درجات معرفت کیا ہیں اس کو بیان کریں گے۔ لوگوں کی معرفت ذات مقدس پروردگار کے بارے میں بہت ہی مختلف متفاوت ہے۔ عام محد خدا کو مبادی امور اور کلیات جواہر اور عناصر اشیاء کا خالق جانتے ہیں اور اس کے تصرف کو محدود سمجھتے ہیں۔ احاطۂ ربوبیت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ زبان سے کبھی تو کہتے ہیں کہ مقدار امور حق ہے اور ہر چیز اس کے تحت تصرف ہے، کوئی بھی موجود اس کے ارادے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا،
لیکن وہ لوگ اس مقام کے اہل نہیں ہیں، نہ عذرو علم، نہ ایمان، نہ شہود، نہ وجدان۔ اس قسم کے لوگ جس میں ہم بھی داخل ہیں حق تعالیٰ کی ربوبیت کا علم نہیں رکھتے، ان کی توحید ناقص ہے اور ظاہری اسباب و علل کی بنا پر ربوبیت اور سلطنت حق سے محجوب ہے اور مقام توکل پر فائز نہیں ہے، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اسی لیے دنیاوی امور میں کسی بھی اعتبار سے حق پر بھروسہ نہیں کرتے اور سوائے اسباب ظاہری اور موصورات دنیاوی کے علاوہ کسی چیز سے ارتباط پیدا نہیں کرتے، اور اگر کسی طرح ضمناً خدا کی طرف توجہ کر بھی لیتے ہیں اور اس سے کوئی مقصد طلب کر لیتے ہیں تو یہ ایک تو عذرو تقلید ہوتی ہے یا عذرو احتیاط، کیونکہ اس میں ان کو کوئی ضرر دکھائی نہیں دیتا اور نفع کا احتمال رہتا ہے۔ ایسی صورت میں توکل کی بو ان میں ہوتی ہے، لیکن اگر اسباب ظاہرہ کو اپنے موافق دیکھیں تو پھر خدا اور اس کے تصرف سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ توکل قصب و عمل کے منافی نہیں ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، بلکہ دلیل کے مطابق اور نقل کے موافق ہے، لیکن ربوبیت اور اس کے تصرف اور اس کو مستقل شمار کرنے کے منافی ہے۔ اس قسم کے لوگ جو اپنے دنیاوی کاموں میں کوئی توکل اور بھروسہ نہیں کر رکھتے، آخرت کے معاملے میں توکل کے بارے میں بڑی ڈینگیں مارتے ہیں۔ ہر علم و معرفت یا تہذیب نفس اور عبادت و اطاعت کے بارے میں اگر سستی کرتے ہیں تو فوراً خدا کے فضل و کرم پر اعتماد اور توکل کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر کسی زحمت و عمل کے صرف خدا بہت بڑا ہے اور ہم خدا کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دینے سے آخرت کے درجات حاصل کر لیں۔ دنیاوی امور کے بارے میں کہتے ہیں صحیح و عمل کرنا توکل اور خدا پر اعتماد کرنے کے منافی نہیں ہے، اور آخرت کے امور کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحیح کرنا و عمل کرنا اعتماد اور فضل و توکل بر خدا کے منافی ہے۔ یہ سب نفس و شیطان کی مکاری ہے، کیونکہ یہ سب نہ دنیاوی اور نہ اخروی امور میں توکل کرتے ہیں اور نہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں، بس چونکہ دنیاوی امور کو اہمیت دیتے ہیں اس لیے اسباب کا سہارا لیتے ہیں اور حق اور اس کے تصرف پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس کے برعکس آخرت کے کاموں کو چونکہ اہمیت نہیں دیتے اور یوم معاد اور کبھی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں سوائے لقلقۂ زبان اور صورت بے معنی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دلیل یا نقل کے ذریعے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ خدا مقدر امور ہے اور مسبب الاسباب ہے اور دار وجود میں مؤثر ہے اور اس کی قدرت اس کا تصرف غیر محدود ہے۔ یہ لوگ عقلی اعتبار سے خدا پر توکل رکھتے ہیں، یعنی عقلاً و نقلاً توکل کے ارکان ان کے یہاں مکمل ہیں، اسی لیے یہ لوگ اپنے کو متوکل سمجھتے ہیں اور توکل کے لازم ہونے پر دلیل بھی قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے توکل کے ارکان کو ثابت کیا، اور ارکان توکل یہ ہیں: نمبر 1 خداوند تعالیٰ بندوں کی ضرورتوں کا عالم ہے۔ نمبر 2 خدا ان کے احتیاج کو دور کرنے پر قادر ہے۔ نمبر 3 اس کی ذات مقدس میں بخل نہیں ہے۔ نمبر 4 اپنے بندوں پر رحمت و شفقت رکھتا ہے، لہٰذا اس کا لازمہ ہے کہ ایسے خدا پر جو عالم و قادر ہے، غیر بخیل ہے، بندوں پر رحیم ہے، اس پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے مصلحتوں پر نگاہ رکھتا ہے اور کسی مصلحت کو فوت نہیں ہونے دیتا، اگرچہ خود بندے مصلحت اور مفسدہ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ گروہ اگرچہ عذرو علم متوکل ہے، لیکن ایمان کے مرتبے پر یہ بھی نہیں پہنچا اور اسی لحاظ سے امور میں متزلزل ہے، اور اس کی عقل اور دل میں کشمکش ہے اور عقل مغلوب ہے، کیونکہ اس گروہ کے دل تو اسباب سے متعلق ہوتے ہیں اور تصرف حق سے محجوب ہوتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو تصرف حق کو موجودات کے اندر دلوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے دل اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مقدر امور حق تعالیٰ ہے اور وہی مالک کے اشیاء اور بادشاہ ہے، اور قلم عقل سے دلوں کی تختیوں پر ارکان توکل کو لکھ لیا ہے۔ یہ گروہ مقام توکل کا مالک ہے، لیکن مراتب ایمان اور درجات ایمان کے سلسلے میں اس گروہ کے اندر بھی بہت اختلاف ہے، یہاں تک کہ یہ اطمینان و کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اور جب ایسا ہو جائے تبھی دلوں میں توکل کا کامل درجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس اسباب کے ساتھ تعلق و دل بستگی نہیں پیدا ہوتی، اور ان لوگوں کا دل مقام ربوبیت تک دست انداز ہو جاتا ہے اور اس پر اطمینان و اعتماد پیدا کر لیتا ہے۔
جیسا کہ اس عارف نے توکل کی تعریف میں بیان کیا ہے، بدن کو راہ عبودیت میں ڈال دینا اور قلب کا ربوبیت سے متعلق کر دینا توکل ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ قلب کثرت افعالی کے مقام میں واقع ہو، ورنہ وہ مقام توکل سے گزر جائے گا اور مقصود سے خارج ہو جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ توکل کے درجات ہیں، اور شاید حدیث میں جس درجے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دوسرے گروہ کا توکل ہے، کیونکہ اسی کے مبادی کو علم قرار دیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے درجات کی طرف اشارہ ہو جو دوسرے اعتبار سے ہے، کیونکہ توکل کے دوسرے درجات بھی دوسری تقسیم کی بنا پر ہیں، اور وہ اسی طرح ہیں کہ جس طرح اصحاب عرفان اور ریاضت کے درجات ہوتے ہیں کہ کثرت سے وحدت کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچتے ہیں۔ فنائی افعالی دفعتاً نہیں ہوا کرتی بلکہ تدریجاً ہوا کرتی ہے، پہلے تو اپنے مقام پر ہوتی ہے، اس کے بعد دیگر موجودات میں مشاہدہ کی جاتی ہے۔ اصول توکل رضا و تسلیم اور دیگر مقامات بھی بتدریجی ہوتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے پہلے تو تھوڑے سے امور میں غائب و مخفی اسباب میں توکل کرے، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے مقام مطلق تک پہنچ جائے، چاہے اس اسباب ظاہر و جلی ہوں یا باطن و خفی ہوں، اور چاہے اپنے کاموں میں ہوں یا متعلقین کے یا وابستہ لوگوں کے کاموں میں ہوں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ تم اپنے تمام امور میں توکل کرو۔ دوسری فصل توکل اور رضا کا فرق۔ یہ جان لو کہ مقام رضا مقام توکل کے علاوہ ہے، بلکہ رضا کا مرتبہ عالی تر اور بلند تر ہے، کیونکہ متوکل صرف اپنی صلاح خیر کا طالب ہوتا ہے اور خداوند عالم کو فعال خیر سمجھتے ہوئے اپنے خیر و صلاح کے حاصل کرنے کے لیے وکیل بناتا ہے۔ لیکن جو شخص مقام رضا پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے ارادے کو ارادے حق میں فنا کر دیتا ہے، اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جیسا کہ بعض اہل سلوک سے لوگوں نے پوچھا کہ اور جو حدیث شریف میں آیا جو کچھ تمہارے ساتھ خدا کرے تم اس پر راضی رہو، اس کا مقصد مقام رضا نہیں ہے، اسی لیے کہ آخر میں فرمایا ہے یہ جان لو کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر و فضل ہے۔ گویا کہ معصوم کا مطلب یہ کہ سامع کے ذہن میں مقام توکل کو ایجاد فرمائیں، اسی لیے آپ نے اس کے لیے چند مقامات ترتیب دیے ہیں۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ خدا تمہارے بارے میں کسی خیر و فضل کے سلسلے میں کمی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ سلسلے میں جو بھی ہے اسی کا حکم ہے، البتہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے اور اس سے کسی خیر و فضل کو کم نہیں کرے گا، اس کے لیے مقام توکل حاصل ہے۔ اس کے لیے مقام توکل حاصل ہے کیونکہ توکل کے دو بڑے رکن وہی ہیں جن کو معصوم نے ذکر فرما دیا۔ اب رہی دو یا تین دوسرے اراکین تو ان کے واضح ہونے کی بنا پر ان کا ذکر نہیں کیا۔ پس ان مقدمات مذکورہ اور غیر مذکورہ معلومات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ موجب خوشنودی اور رضا ہے، اس لیے کہ خیر و صلاح اسی میں، پس اس طرح مقام توکل حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے معصوم نے اس پر یہ تفریح فرمائی ہے۔